بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ناول ناکردہ گناہوں کی سزا، قسط نمبر 13۔ ارحان نے فجر کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اب بس صرف فجر کی خوشی چاہتا تھا۔ اگر فجر کی خوشی اس کے ساتھ نہیں تھی تو کوئی بات نہیں، وہ اپنے دل کو پتھر کر لے گا، مگر اب فجر کو مزید کوئی دکھ یا تکلیف پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے دور جانے کے خیال سے ہی ارحان کا دل بند ہونے لگا۔ اسی سوچ نے اسے مزید چڑچڑا کر دیا تھا۔ جہاں وہ عہد کرتا اب وہ فجر کو کچھ نہیں کہے گا، مگر اگلے ہی پل فجر کے دور جانے کا خیال پوری شدت سے اس پر حاوی ہو جاتا اور وہ جانے انجانے میں اسے نئے سرے سے تکلیف سے دوچار کر دیتا، مگر وہ نازک سا وجود اف تک نہ کرتا اور نم آنکھوں سے سارے ظلم سہتے جاتا۔ یہی بات ارحان کو مزید کوفت میں مبتلا کر دیتی۔ بادل بہت تیز گرج رہے تھے۔ بادلوں کی گھن گرج کے ساتھ بجلی بھی چمک رہی تھی۔ آسمان پہ ایک عجب سا شور برپا تھا۔ ایسے میں اس کا نازک سا وجود بادلوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ لرز سا جاتا۔ اس کی کالی سیاہ ہرنی جیسی آنکھوں میں بے تحاشا خوف پنہا تھا جو اس کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ اس کے سیاہ خمدار بال اس کی پشت پہ بکھرے تھے جو اس کے سوگوار حسن کو ایک الوہی خوبصورتی عطا کر رہے تھے۔ گلابی رنگت خوف سے سفید پڑ چکی تھی۔ وہ ہال کے کونے میں پڑے صوفے پر سکڑی سمٹی سی بیٹھی تھی۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی اور اندر اس کی آنکھوں سے ساون برس رہا تھا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی اور پورے گھر میں گھپ اندھیرا چھایا تھا۔ اس کا دل کسی پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ اس وقت بیٹھی اپنے رب سے صرف اپنی موت کی دعائیں مانگ رہی تھی، کیونکہ وہ تھک چکی تھی اس زندگی سے۔ اسے جینے سے آسان موت لگنے لگی تھی۔ کب تک وہ سب کو اپنی بے گناہی کا یقین دلائے؟ کوئی اس کی بات پہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اسے اس کے ناکردہ گناہوں کی سزا مل رہی تھی، ایسا گناہ جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا، مگر پل پل اس کی سزا کاٹ رہی تھی۔ لبوں پہ کفل تھا مگر آنکھیں چیخ چیخ کر اپنی رودات سنا رہی تھیں۔ اس نے کی ہول میں چابی ڈال کر گھمائی تو دروازہ بنا کسی آواز کے کھلتا چلا گیا۔ اندر موت کا سا اندھیرا چھایا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اکیلے میں ڈر رہی ہوگی، اس لیے جان بوجھ کے گھر دیر سے آیا تھا۔ وہ اسے اذیت دینے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ وہ ہر وہ کام کرتا جس سے اسے تکلیف پہنچے، مگر اس نازک سی گڑیا نے بھی برداشت کرنے کی حد کر دی تھی۔ وہ اس کے تمام مظالم چپ چاپ سہے جا رہی تھی۔ وہ چاہے اس سے جتنی بھی نفرت کرتا تھا، مگر وہ تو اس سے پیار کرتی تھی نا۔ وہ اس کے سر پر کھڑا اسے خون خوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس نے خود پہ نگاہوں کی تپش محسوس کر کے اپنے گھٹنوں سے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اس دشمن جان کی طرف دیکھا اور جلدی سے اٹھ کے اس کے قریب گئی اور اس کے چوڑے سینے پر سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کہاں تھے آپ؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچے زاروں کے تار رو رہی تھی اور وہ چہرے پر سرد مہری لیے کھڑا تھا۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کر خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ دور نہیں ہوئی اور ویسے ہی روتی رہی۔ اس کے انابی ہونٹ سختی سے بھینچ گئے، آنکھیں ضبط سے لال ہو گئیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر خود سے دور کیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گری اور اس کا سر قریب رکھی کانچ کی میز سے ٹکرا گیا۔ اس کے ماتھے سے بھل بھل خون بہنا شروع ہو گیا اور ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے سکتے کے عالم میں اسی پوزیشن میں بیٹھی اسے دیکھتی گئی۔ آنسو آنکھوں سے باہر نکلنے کا راستہ بھول گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو بے دردی سے اپنی مٹھیوں میں دبوچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ بھی بے جان لاشے کی طرح ایک ہی جھٹکے میں کھڑی ہو گئی۔ ہزار بار کہا ہے مجھ سے دور رہا کرو۔ وہ غصے سے پھنکارا اور اسے خود سے دور کیا۔ وہ سر جھکائے آنسو پینے لگی۔ وہ میں ڈر گئی تھی، فجر نے اٹکتے ہوئے کہا اور وہاں سے جانے لگی۔ رکو، ارحان نے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑ کر اسے روک لیا۔ اس نے سیاہ آنکھوں میں حیرت بھر کر اس کی طرف دیکھا، مگر منہ سے کچھ نہ کہا۔ ارحان نے آہستگی سے صوفے پر بٹھا دیا اور جیب سے رومال نکال کر اس کے ماتھے سے بہتی خون کی لکیر کو صاف کرنے لگا۔ فجر نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لیں۔ بہت تکلیف دیتا ہوں نا میں تمہیں؟ ارحان اس کے ماتھے سے خون صاف کرتا ہوا بھاری لہجے میں بول رہا تھا۔ فجر نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا، مگر آنکھیں بہت کچھ بیان کر رہی تھیں۔ فجر کو ان آنکھوں میں ایک الگ ہی تاثر دیکھ رہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی گئی۔ اس نے ان آنکھوں میں اپنے لیے پیار، غصہ، نفرت سب دیکھا تھا، مگر یہ بیگانگی پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ فجر کا دل کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ آپ کے دیے ہوئے زخموں سے مجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا پیار صرف میرے لیے تھا تو آج آپ کی نفرت بھی صرف میرے لیے ہے۔ فجر نے اتنی تکلیف میں بھی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان سجائے ہوئے کہا، اب نہیں رہے گا نہ میرا غصہ، نہ میرا پیار اور نہ نفرت۔ ارحان نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر فجر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔
آج اس کا لہجہ کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ فجر نے دھڑکتے دل کے ساتھ ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب بہت آسان ہے۔ ارحان اب اس کے ہونٹوں کے پاس سے خون صاف کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ کانپا تھا۔ میں نے تمہیں طلاق دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بولتے ہوئے ارحان کے دل پر جو گزری سو گزری، مگر فجر کو ایسا لگا کسی نے اسے گہری دلدل میں پھینک دیا ہو۔ وہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے سامنے بیٹھے اس شخص کا چہرہ دیکھ رہی تھی جیسے وہ اپنی زندگی مانتی تھی، اور وہ اسے خود سے پرایا کر رہا تھا۔ آج اسے لگا وہ صحیح معنوں میں زندگی کی جنگ ہار گئی ہے۔ یکدم اس کا دل خالی ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو کیوں نہیں آیا تھا؟ اسے تو یہ سنتے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ تو وہ کیوں زندہ تھی؟ کیوں؟ میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا، فجر نے سر جھکائے مدھم لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر ارحان نے کاٹدار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تو تمہیں میں کب تک خود سے باندھے رکھوں گا؟ ایسے تمہیں اور مجھے دونوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ارحان نے اس کے چہرے پر آئے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ میرا ماہر بھائی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میں سچ بول رہی ہوں۔ اس نے آخری بار اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، اس بات کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ تم اپنا سامان پیک کر لو، ہم کل صبح واپس کراچی جا رہے ہیں۔ میں نے لائر کو فون کر لیا ہے، اس نے ڈائیورس پیپر ریڈی کر لیے ہوں گے۔ ارحان نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے روم میں چلا گیا۔ فجر اسے خالی خالی نظروں سے جاتا دیکھتی رہی۔ اس نے اسے دوبارہ روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ اب نہیں رکے گا۔ غم کی شدت اتنی تھی کہ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہ گرا، جیسے آنسوؤں نے بھی صاف انکار کر دیا ہو کہ اب ہم مزید تمہارے غموں کا بوجھ نہیں سہار سکتے۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اگر ارحان نے اسے چھوڑ دیا تو اگلے ہی پل مر جائے گی، مگر وہ اپنی ذات پہ یہ داغ لے کر مرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا، اب بس وہ اسی کے ساتھ بہنا چاہتی تھی۔ دوسرے دن وہ دونوں کراچی پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ سے گھر کی طرف جاتے ہوئے فجر کا دل جیسے بند سا ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سب کی نظروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا دل کیا وہ کسی ایسے گوشے میں چلی جائے جہاں کوئی نہ ہو، نہ کسی کی نفرت بھری نظریں، نہ بے اعتباری کی مار، مگر وہ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اسے ہر حال میں اسی جہنم میں جانا تھا۔ اس پہ ستم یہ کہ جب سب گھر والوں کو پتا چلے گا ارحان اسے طلاق دے رہا ہے تو وہ کیسے ان کا سامنا کرے گی۔ گاڑی گھر کے پورٹ میں رکی تو وہ خیالوں کے ہجوم سے باہر آئی۔ چونک کر گھر کی عمارت کو دیکھا جو شان سے سر اٹھائے کھڑی تھی۔ اسے وہ قید خانہ معلوم ہوئی۔ ارحان گاڑی سے اتر کر ڈرائیور کے ساتھ سامان نکلوا رہا تھا۔ فجر کار کا دروازہ کھول کر اتری تو اس کے قدم پل بھر کو لڑکھڑائے تھے۔ اس نے خود کو سنبھالا۔ ارحان اور فجر اندر کی جانب بڑھے تو سامنے ہی تائی امی نظر آئیں۔ وہ دونوں کو گھر میں دیکھ کر خوش دلی سے آگے بڑھیں۔ تم دونوں کب آئے؟ بتا دیا ہوتا آنے سے پہلے تو گھر سے کسی کو لینے بھیج دیتی، تائی امی نے دونوں کو باری باری گلے لگاتے ہوئے کہا۔ میں نے ڈرائیور کو فون کر دیا تھا، وہ آ گیا تھا ہمیں لینے، ارحان نے سنجیدگی سے کہا اور اپنے پورشن کی جانب بڑھ گیا۔ تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ انہوں نے فجر کا مزمل اور ستا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ جی تائی امی میں بالکل ٹھیک ہوں، فجر نے زبردستی مسکرا کر انہیں یقین دلایا، مگر اس کی حالت دیکھ کر انہیں شاید اس کی بات کا یقین نہیں آیا۔ دادو ہیں اپنے روم میں ان سے مل لوں؟ فجر نے ہچکچاتے ہوئے اجازت مانگی۔ ہاں بیٹا جاؤ، وہ اپنے روم میں ہی ہیں، انہوں نے کہا۔ فجر وہاں سے دادو کے روم کی طرف چلی گئی۔ وہ اندر گئی تو دادو اپنے بیڈ پر بیٹھی آرام کر رہی تھی۔ فجر نے ڈرتے ڈرتے انہیں پکارا، جانے ان کا سلوک اس کے ساتھ کیسا ہو۔ دادو، فجر کی آواز سن کر انہوں نے اپنی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ فجر میرا بچہ تم آ گئیں، ادھر آؤ میرے پاس۔ انہوں نے محبت سے اپنی باہیں پھیلائے اسے اپنے پاس بلایا۔ اتنے عرصے بعد فجر نے کسی سے اپنے لیے محبت کے دو بول سنے تھے۔ وہ جا کے ان کے بازوؤں میں سما گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بس کرو بیٹا، اور کتنا روگی؟ کافی دیر تک وہ چپ نہ ہوئی تو انہوں نے محبت سے اسے پچکارا، مگر اب اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ خود کو سنبھالتی ہوئی ان سے الگ ہوئی اور اپنے آنسو صاف کیے۔ دادو، میں نے آپ کو بہت یاد کیا، فجر نے ان کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی دھیرے سے مسکرا دی۔ وہ دادو، آپ کی دوائیاں؟ ماہر کچھ بولتا ہوا اندر داخل ہوا تو فجر کو وہاں بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ فجر نے ایک نفرت بھری نگاہ ماہر پر ڈالی اور وہاں سے اٹھ گئی۔ دادو، میں آپ سے بعد میں ملنے آؤں گی، فجر بولتے ہوئے وہاں سے اٹھی اور ماہر کے برابر سے نکل کر روم سے چلی گئی۔ ماہر خواب کی سی کیفیت میں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ جا چکی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ فجر میری بات سنو۔ ماہر نے سیڑھیاں چڑھتی فجر کو پکارا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے پاس پہنچ گیا۔ فجر اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کے گھبرا گئی۔
اگر ارحان اسے اس وقت دیکھ لے تو جانے کیا سوچے۔ فجر میں صرف تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، بس 2 منٹ کے لیے میری بات سن لو۔ اس کو اس طرح گھبرائے دیکھ کر ماہر نے نرمی سے کہا، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، پیچھا چھوڑیں میرا۔ فجر نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا اور تیزی سے وہاں سے نکلنے لگی، مگر ماہر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ ہاتھ چھوڑیں میرا۔ فجر نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ ارحان تم پہ ہاتھ اٹھاتا ہے؟ ماہر نے قدرے سختی سے پوچھا۔ پل بھر کو فجر سٹپٹا گئی۔ نہیں تو وہ لہجے کی لڑکھڑاہٹ چھپا نہیں سکی۔ تو تمہارے سر پر یہ زخم کیسا ہے اور چہرے پہ یہ نیل؟ ماہر نے کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے یہ سوال پوچھنے والے؟ وہ میرا شوہر ہے، مجھ سے جیسا بھی سلوک کرے یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے، آپ دور رہیں۔ ویسے بھی اب مزید آپ کی مہربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہت زہر گھول چکے ہیں میری زندگی میں، اب مزید کی گنجائش نہیں ہے۔ فجر نے تلخی سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے ماہر ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ اشتعال انگیزی سے اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا ارحان فجر پر ہاتھ اٹھائے گا۔ فجر وہاں سے اپنے پورشن میں گئی تو مہربانوں نے اسے گلے لگا لیا۔ آخر کو وہ ان کا خون تھی، بھلے ہی وہ اس سے ناراض تھیں، مگر اتنے دنوں بعد دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ سکی۔ مجھے بابا سے ملنا ہے، فجر نے امید سے کہا۔ نہیں بیٹا، ابھی ان کی طبیعت خراب ہے، بعد میں مل لینا۔ انہوں نے اسے رسان سے منع کر دیا۔ وہ سر جھکا کے رہ گئی۔ وہ اپنے روم میں گئی تو ارحان بیڈ پر بیٹھا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی ہوئی سوٹ کیس سے کپڑے نکالنے لگی۔ کل تک ڈائیورس پیپر آ جائیں گے، سائن کر دینا، ارحان نے نارمل انداز میں کہا، جیسے وہ کوئی معمولی بات کر رہا ہو۔ فجر کی دھڑکنیں یکدم تھمی تھیں، مگر وہ سر جھکائے اپنے کام میں مصروف رہی۔ ارحان نے ایک نظر اس کے اوپر ڈالی، اس سے اس کا یہ اطمینان ہضم نہیں ہوا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور فجر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا۔ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں؟ ارحان عجب کشمکش میں تھا۔ وہ فجر کو روتا بھی نہیں دیکھ سکتا تھا اور وہ رو نہیں رہی تھی یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آپ چاہتے ہو میں روں آپ کے سامنے تاکہ آپ کی انا کو تسکین ملے؟ فجر نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور الماری میں کپڑے ہینگ کرنے لگی۔ ارحان خشمگی نگاہوں سے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر موبائل اٹھا کر روم سے نکل گیا۔ وہ روم سے باہر نکلا تو میرب چائے کی ٹرے اٹھائے روم کے باہر کھڑی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارحان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ارحان اس سے نظریں چراتا ہوا باہر چلا گیا۔ ناظرین کرام، اس ناول کی اگلی قسط کے لیے ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔